کہ آپ نے سٹی صدارت سے استعفیٰ دیا، کہ جو جوائنٹ ورکنگ ایکشن کمیٹی جو بات کر رہی ہے، یہ جو چیزیں ہم نے اس پلیٹ فارم سے حاصل کی ہیں، اگر یہ کوئی ایک جماعت، کسی جماعت کا ایک وزیر اعظم، کوئی ایک نظریہ اگر یہ کر سکتی تو پھر مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ یہ میں بات ثابت کروں کہ یہ جو پلیٹ فارم بنا ہے 78 سالوں کے بعد، جس میں ہم نے رنگ برنگے جھنڈوں سے باہر نکل کر، نظریات سے باہر نکل کر، سیاست سے بالا تر ہو کر ایک قوم بن کر جو چیزیں حاصل کی وہ اسی طرح ممکن تھی، تو پھر مجھ پر لازم تھا کہ میں کور ممبر سے سیکشن کمیٹی کا جو 2 سالوں سے عوام کو یہ شعور دے رہی تھی، اور میں پھر اسی میں پابند ہو جاتا تو پھر یہ لازمی تھا کہ میں نے وہ سٹی صدارت چھوڑی اور اپنی قوم کے لیے ایکشن کمیٹی کے لیے یہ راستہ چنا۔ سنت کرو دیکھ لو، سنت کرو دیکھ لو۔ اگلی بات، اب دوسری بات کہ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا اور ان کو وفاقی وزراء کا، جو وزیر امور کشمیر امیر مقام صاحب اور چودھری طارق فضل صاحب ان کی ہدایت پر آزاد کشمیر میں آئے، مظفر آباد میں آئے، اور اس وقت آئے جب ہمارے ہی حکمران آپ کی اور میری جماعتوں کے وہ قائدین ایک جیلی سائفر لہرا کر یہ تاثر دے رہے تھے کہ یہ ایکشن کمیٹی راہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا یہ فنڈڈ ہے، اور اس وقت وہ آئے، انہوں نے یہ عوام دور کیا۔ ہم ان کی محبتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہوا کیا، ان کو بھی نہ بریف کیا گیا، جو بات ہم سمجھانا چاہتے تھے یا وہ سمجھ نہ سکے یا ہم سمجھا نہ سکے، انہوں نے وہی 10 نکات یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج سے 6 ماہ قبل بلکہ 9 ماہ قبل 8 دسمبر کو کوالے کے مقام پر آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اس ایگریمنٹ کی صورت میں وہ 11 نکات ایک معاہدہ ہوا کہ آپ نے جو کال دی ہوئی ہے لانگ مارچ کی آج سے 9 ماہ پہلے 23 جنوری کو وہ واپس لینی ہے، ہم 6 مہینوں میں یہ 11 نکات پورے کریں گے اور آپ یہ کال واپس لے لیں۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد جب وہ باتیں نہ ہوئی بلکہ بدقسمتی سے ایک میٹنگ تک نہ ہوئی تو پھر ایکشن کمیٹی نے ایک نیا چارٹر آف ڈیمانڈ دیا، اور اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے 29 دسمبر کی کال دے دی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ حکمران سیدھی طرح اچھی طرح یہ عزت کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کریں گے، ابھی پھر دوبارہ مجبور ہو کر جس طرح 13 مئی کو نکلے، 8 دسمبر کو نکلے اور اب ہمیں 29 دسمبر کو نکلنا تھا، لیکن 13 دوست آئے، وہ قابل قدر قابل احترام عمران ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہمیں عزت دی، ہم نے ان کو بھی عزت دی، ہم شرمندہ بھی ہیں کہ وہ ہمارے مہمان تھے، لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے تھے کہ 78 سالوں کے بعد ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا اور خاص طور پر اوورسیز کشمیریوں کا ہم باروں میں ہمارے کندھوں پر اس قوم کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم نے ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ وہ 10 چیزیں جو طے شدہ تھی جو 9 ماہ گزرنے کے بعد پوری نہیں کی گئی، اگر انہوں نے اس پر عمل درآمد کرنے کی بات کی اور ہم نے ان کو ویلکم کیا، وہ 1.5 لاکھ ختم کیا۔ اب جو اگلی بات جہاں پر یہ بھانگ پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ 36 نکات پر عمل درآمد کر رہے تھے اور ایکشن کمیٹی 2 نکات کی وجہ سے 36 وہ مان رہے تھے، 2 وہ نہیں مان رہے تھے، یہ بالکل غلط بات ہے، ہمارے کندھوں پر ذمہ داریاں ہیں، ہم کسی بھی صورت نہ اس سے قبول ٹکراؤ چاہتے تھے نہ ہم چاہتے ہیں، لیکن جب مجبوراً ہمیں اس مارچ میں ڈالا جائے گا، ہمارے وہ تمام قانونی اور اخلاقی تقاضے جو ہم نے پورے کیے نہیں پورے کیے جائیں گے تو مجبوراً ہمیں وہ قدم اٹھانا پڑے گا جو ہم نہیں چاہتے۔ ہم نے ان کو بالکل برملا یہ بات کی کہ ہم کو جو چیزیں قابل عمل ہے، جو چیزیں آپ دے سکتے ہیں
جو قانونی اور آئینی طور پر آپ دے سکتے ہیں ان پر بات کرتے ہیں. 14 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد بہت ساری چیزیں جو طے کر لی گئی کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور باقی چیزوں کے لیے 2 مہینے ٹائم دے دو. ہم نے ایگری کر لیا. ہم نے مشاورت کی. ہم نے کہا کہ ہمارے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ عزمی دشمن ہندوستان اس کا فائدہ اٹھائے گا. ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم دشمن کو فائدہ نہیں اٹھانے دینا چاہتے. ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ٹیبل پر بیٹھ کر حل ہو جائے. لیکن وہ یہ کہ طے کرنے کے بعد ہمیں پیغام دیا گیا کہ یہ چیزیں بھی نہیں ہو سکتی. تو پھر میرے لوگوں، ہمارے دوستوں، اس قوم کا اعتماد تھا ہمارے اوپر. پھر ہم کار واپس نہیں لے سکتے تھے. انہیں دستخط کے اوپر جس پر 8 سے 9 ماہ قبل ہم نے کار واپس لی، پھر ہمارے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا کہ ہم انہیں چیزوں کے اوپر دوبارہ کار واپس لیتے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں، ہم وفاقی وزراء سے آپ ہمارے لیے قابل قدر، قابل احترام ہے. ہم حکومت پاکستان سے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ فکر ہے کہ کل کو اللہ نہ کرے ریاست کے حالات خراب ہوتے ہیں، پہلے کی طرح لاشیں گرائی جاتی ہے، 10 دفعہ حالات زیادہ خراب ہوں گے تو پھر انڈیا پروپیگنڈا کرے گا. تو آپ بھی مہربانی کریں، جتنی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے آپ کے کندھوں پر ہم سے زیادہ ذمہ داری ہے. ابھی بھی بیٹھے، آپ بھی اللہ کا مسئلہ نہ بنائے. ہم بھی نہیں بنا رہے. ہم کہتے ہیں جو چیزیں قابل عمل ہے، جو آئینی اور قانونی معاملات سے باہر ہے، وہ آپ ہمیں دے دیں. ہم پہلے بھی کشمیری قوم حکومت پاکستان کی طرف دیکھ رہی تھی اور آج بھی دیکھ رہی ہے. لیکن بدقسمتی کیا میرے لوگوں کہ چند لوگوں کے اقتدار کو توڑ دینے کے لیے، چند لوگوں کی رہائشیاں، چند لوگوں کی ملاد کو بچانے کے لیے یہ ساری ایکسرسائز کی جا رہی ہے. یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی. ہمارا جو فرض ہے، ہم نے جو طے کی ہے اس پر عمل درآمد کریں گے. لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جب ہم چیخ کر یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ نام اینٹی پاکستان نہ اینٹی ووٹ، ہم عوام کے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، تو پھر فیصلہ ریاست جموں کشمیر میں بسنے والے کشمیریوں نے کرنا ہے. یہ تاریخ رقم کرنی ہوگی اور ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان حکمرانوں کا یہ واضح بیان دینا ہوگا کہ اب آپ کو یہ روش 78 سالوں سے جو روش چل رہی تھی یہ بدلنی ہوگی. لتی کولی کی سرکار، اس لیے ہم اسٹیٹ سے لڑنا نہیں چاہ رہے. یہ ریاست بھی ہماری، یہ اسمبلی بھی ہمارے، یہ حکمران بھی ہمارے، یہ پولیس اور انتظامیہ بھی ہماری. ہم نے 29 کو پرامن رہتے ہوئے شٹل ڈاؤن کرنا ہے. اور میری یہ اپیل ہے اسٹیٹ کی وساطت سے آزاد کشمیر کے ان سارے غیرت مند لوگوں کو جن کو ایکشن کمیٹی کے مرحلے ملے اور عوام کے اتحاد کی وجہ سے سستی بجلی، سستا آٹا اور پراپرٹی ٹیکس میں کمی ملی